جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈوسکوپ، جہاں افغانستان اور بھارت کے تعلقات میں آہستہ آہستہ گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں ان میں ایک کھچاؤ تناؤ سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو ہمیں ایک لحاظ سے کیس اسٹڈی بھی بنا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت کی سفارتکاری اور ہماری سفارتکاری میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے نا، جب 15 اگست 2021 پچھلے سال جب طالبان نے کابل میں پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول سنبھالا، اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں اور اس وقت بھی بھارت بڑے عرصے سے طالبان کی مخالفت کرتا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو انگیجمنٹ بھی بھارت کی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن 15 اگست سے لے کر آج تک آپ دیکھیے تو جو ایک تبدیلی آئی ہے، کیونکہ 15 اگست کو جب طالبان نے کابل پہ کنٹرول کیا اور پھر افغانستان پہ کنٹرول لیا، تو اس وقت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریزیڈنسی تھی وہ بھارت کے پاس تھی، اور بھارت نے بڑی اسکلفلی ایک قرارداد بھی پاس کروا دی 30 اگست کو، اور اس میں بڑا کہا گیا کہ جی جب تک طالبان حکومت ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ، ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں لاتے، اس وقت تک ہم طالبان کے حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو کام کرنے کا حق ہونا چاہیے، ان کو تعلیم کا، پڑھنے لکھنے کا حق ہونا چاہیے، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس ریزولوشن 2593 میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنوری میں بھی ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی 2615۔ تو بھارت نے تو طالبان کے خلاف پوزیشن لی جب طالبان حکومت میں آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسیس شروع ہوا۔ بھارت نے پہلے اپنا سفارت خانہ بند کیا، اس کے بعد پھر کھول دیا، اور اب 2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ جو 20 پروجیکٹس بھارت نے بند کر دیے تھے طالبان کے آنے کے بعد، اب وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے اس کے باوجود کہ ہمیشہ سے ہی بڑی سخت پوزیشن لی ہے طالبان جو ہیں افغانستان کے خلاف، لیکن اب ان کو بھارت کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ، یا ان کی ایک پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی سفارتکاری کو بڑے اچھے طریقے سے پوزیشن کیا ہے، جہاں وہ اپنے آپشنز نردرن الائنس جو ہے یا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے، اور ابھی ہرات سیکیورٹی ڈائیلاگ بھی تاجکستان میں ہوا ہے جس میں بھارت نے بھی شرکت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنے تمام آپشنز کھلے رکھتے ہوئے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی، اور اب ان کو ایک لحاظ سے وہ اسپیس جس کا خطرہ تھا کہ بھارت وہ اسپیس لوز کر جائے گا افغانستان میں، وہ ایک لحاظ سے بھارت نے اس سے ریکور کر لیا ہے۔ جو پاکستان کو اسپیس ملنی چاہیے تھی، وہ بھارت کو جو اسپیس لوز کرنی چاہیے تھی، یوں کہیے، وہ بھارت نے لوز نہیں کی۔ اور ابھی بھی بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو افغان پالیسی ہے is paying off as far as India is concerned۔ پاکستان کی دیکھیے دوسری طرف کہ ہم نے ابھی گزشتہ روز ہمارے وہاں پہ جو شارج افیئرز ہیں ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر اس کے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے طالبان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کے درمیان گو کہ معاملات اچھے ہونے چاہیے تھے، وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اور ہم سے بنیادی طور پہ جو میری ناقص رائے ہے، سمجھ ہے، اس کے مطابق 2 غلطیاں پاکستان نے بہت بڑی کی۔ ایک تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو، جس کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو جو ایکارڈ ہوا، اور اس میں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، تو ہم نے بنیادی طور پہ امریکہ کے ساتھ صحیح معنوں میں نیگوشیٹ نہیں کیا، اور ہم نے جو ہے سب کچھ کرتے بھی رہے، لیکن امریکہ نے جب یہ سائن کر لیا اور جب وڈرال کا وقت آیا تو ہم نے اس وقت بھی صحیح چیزوں کو ہم نہیں بھانپ سکے۔ ہمیں کم از کم امریکہ کے ساتھ یا طالبان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یا طالبان کو کم از کم ہم تھوڑا بہت اس معاملے میں گائیڈ کیا کر سکتے ہیں۔ طالبان تو ہم سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کو کیری آؤٹ کیا ہے، کہ بھئی اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے کسی طور بھی
کسی کو یہ شاید احساس نہیں تھا یا اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ 15 اگست کو ہی طالبان حکومت سنبھال لیں گے یا کابل پہ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ سب کا زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اب طالبان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ افغان سیکیورٹی فورسز بڑی اسٹرانگ ہیں۔ اور ہمارے اپنے ہاں بھی لوگ یہی آرگومنٹ دے رہے تھے، اور میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ طالبان دوبارہ نہ آئیں، انہوں نے آنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے بھی شاید اس بات کا نہیں تھا، توقع نہیں تھی کہ اس قدر جلد ہی ہو جائے گا یہ معاملہ، لیکن مجھے اس بارے میں قطعاً کبھی کوئی شبہ نہیں رہا کہ جو ہی امریکی فورسز یا نیٹو فورسز وڈرا کریں گے افغانستان سے تو طالبان نے بہرحال آنا ہے، اور طالبان نے جنگ کے ذریعے ہی آنا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا ایک لحاظ سے کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی طویل جنگ نہیں ہوئی، اور پریزیڈنٹ اشرف غنی بھاگ کر چلے گئے کابل سے، اور پھر جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ بھی ہے وہ بھی اس وقت ایکٹیو تو ہے، لیکن بہرحال ایک لحاظ سے اس وقت پورے افغانستان میں بھارت کو کنٹرول طالبان کو کنٹرول مل گیا۔ تو ہم تو پہلے ہمیں امریکہ سے صحیح معنوں میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو اس کو ہم تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ کام کریں گے۔ وہ کمٹمنٹ ہم نہیں لے پائے، اور شاید وہ کمٹمنٹ ہوتی بھی تو کس حوالے سے ہوتی، کیونکہ اس وقت ٹرمپ حکومت تھی، پھر بائیڈن آ گئے، بائیڈن کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال ایک تو ہم نے یہ پرابلم ہوا کہ ہم نے صحیح نیگوشیٹ نہیں کر پائے ہم۔ دوسرا جو ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو ہم نے ریجنل پوزیشن لے لی ان کو تسلیم کرتے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو یونیلیٹرلی تسلیم کرتے، لیکن اپنے ہاتھ پیچھے باندھ نہ دیتے۔ ہم نے اب اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، چاہے وہ جو بھی ریجنل پروسیس ہو، استنبول پروسیس ہو، یا OIC کی یہاں پہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو اسلام آباد میں، تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو ریجن کے ساتھ چلیں گے، جو ریجنل پوزیشن ہوگی۔ اس سے طالبان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اب ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ گو کہ ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہا ربانی کھر صاحب، انہوں نے ریسنٹلی دورہ کیا ہے، لیکن اس دورے کے بعد ہی یہ حملہ بھی ہو گیا۔ اب یہ حملہ آبویسلی وہ قوتیں کروا رہی ہیں جو پاکستان اور طالبان کے درمیان مزید کمپلیکیشنز پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ، کون سی ایسی ریاستیں ہیں یا کون سی ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو، یا اس پورے ریجن میں ہمارا جو ہے ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ وہاں معاملات ٹھیک ہوں، کیونکہ ایک لانگ ٹرم گیم ہے یہ، اور اس میں گلوبل ایلیمنٹس بھی ہیں، ریجنل بھی ہیں، اور پھر بائیلیٹرلی بھی ہمارے کچھ مسائل ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ اب کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افغانستان پالیسی جو ہے طالبان کے آنے کے بعد پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور ہمیں ری وزٹ کرنا ہے، اس کو ری وزٹ کرنا ہے، اور پھر اپنے آپشنز دیکھنے ہیں اور اس کو ریکیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے بھارت کے ساتھ جو پالیسی ہے یا کشمیر پہ جو پالیسی وہ بھی بری طرح فلاپ ہو چکی ہے، اس کو بھی ریکیلیبریٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ آج ایک بنیادی ایشو تھا، میں نے کہا اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کنیکٹیویٹی کریں گے، اکنامک ریلیشنز بڑھائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ پہلے جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی جیو اکنامک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، خاص طور پہ اس ریجن میں۔ اور اگر کسی کو اس بارے میں شک ہے تو تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس خطے میں کیا مسائل ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو آگے لے کر معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ مسئلہ یہ ہوتا ہے، خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں میرے حساب سے اب تھوڑا بہت مطلب ان کو کامیابیاں نہیں ملیں بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہمارے لیے بڑھ گئے ہیں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے۔ کجا یہ کہ آج ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہونے والا ہے جب تک کہ ہم اپنے ری وزٹ نہیں کریں گے اور کچھ نئی سوچ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔